بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان میں آج 75واں یوم آزادی پورے ملی اور قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تقسیم کی زیادتیوں کا یادگار دن منا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ ٹی ٹی پی کے ایک سینئر کمانڈر کو افغانستان میں پاکستانی ڈرون طیارے سے نشانہ بنائے جانے کی خبریں ہیں، اور جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے فلسطینی قوم اور اس کی استقامت کی حمایت سے متعلق ایران کے موقف کی قدردانی کی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان میں آج 75واں یوم آزادی پورے ملی اور قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور صوبوں کے مرکزی شہروں میں پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئیں اور ملک کی ترقی و پیش رفت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان نے ملک کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم کے نام الگ الگ تہنیتی پیغامات ارسال کیے ہیں، جن میں ملک کو اقتصادی اور سیاسی طور پر علاقائی طاقت میں تبدیل کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ملک کے قومی ترانے کی نئی ریکارڈنگ اور 75 روپے کا یادگاری نوٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام ایسے وقت میں ملک کا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں جب ملک کی مخلوط حکومت اور حزب اختلاف ایک دوسرے پر سیاسی بحران کو ہوا دینے اور معیشت کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کر رہی ہیں۔ سیاسی مبصرین اندرون ملک جاری سیاسی کشمکش کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی خلیج کے مزید گہرا ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر تقسیم کی زیادتیوں کا یادگار دن منا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے سربراہ جے رام رمیش نے اتوار کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 14 اگست کو تقسیم کی زیادتیوں کا یادگار دن منانے کے پیچھے تاریخی واقعات سے غلط سیاسی فائدہ اٹھانے کا جذبہ کار فرما ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے بقول ان کے فطرت ہے کہ وہ سیاسی فائدہ اٹھانے کا ہر موقع کا استعمال کرتے ہیں۔ کانگریس میڈیا انچارج جے رام رمیش نے کہا کہ تقسیم ہند کے سانحے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں مارے گئے۔ نہ ان کی قربانیوں کو فراموش کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کی تذلیل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت بقول ان کے ملک میں نفرت اور تعصب پھیلانے کے لیے اس دن سے غلط سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ آج بھی ملک کو تقسیم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن بقول ان کے کانگریس پارٹی قوم کو متحد رکھنے کی کوشش جاری رکھے گی اور نفرت کی سیاست کو شکست ہوگی۔ ہندوستان میں منکی پاکس میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نئی دہلی میں منکی پاکس وائرس کا 5واں کیس رپورٹ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 22 سالہ افریقی نژاد خاتون کا منکی پاکس ٹیسٹ گزشتہ روز مثبت آیا تھا۔ متاثرہ خاتون نے 1 ماہ قبل بیرون ملک سفر کیا تھا۔ خیال رہے کہ دہلی میں منکی پاکس کا پہلا کیس 24 جولائی کو رپورٹ ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان میں اب تک منکی پاکس کے 10 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ہندوستان میں اس وائرس سے 1 موت بھی واقع ہو چکی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ایک سینئر کمانڈر کو افغانستان میں پاکستانی ڈرون طیارے سے نشانہ بنائے جانے کی خبریں ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی شفقنا کے مطابق پاکستان کے ڈرون طیارے کے حملے میں مشرقی افغانستان کے صوبے کنڑ میں ٹی ٹی پی کا ایک سینئر کمانڈر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہلاک ہو گیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ حملہ صوبہ کنڑ کے ضلع وتا پور کے گاؤں دھوز میں پیش آیا۔ ہلاک ہونے والے ٹی ٹی پی کمانڈر کی شناخت تاحال ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ مقامی طالبان انتظامیہ نے بھی تاحال اس واقعے کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، تاہم ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ یہ مذاکرات افغان طالبان کی وساطت سے افغانستان میں ہوتے رہے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے فلسطینی قوم اور اس کی استقامت کی حمایت سے متعلق ایران کے موقف کی قدردانی کی ہے۔
جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے ایران پریس سے گفتگو میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے خلاف متحدہ جنگ کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے زیاد النخالہ کے نام پیغام میں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فلسطینی قوم کی حمایت پر زور دیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے اس ترجمان نے تمام عرب اور اسلامی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ فلسطینی حمایت میں ایران کے موقف کو نمونہ بنائیں اور ایران کی مانند موقف اختیار کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ کے خط کے جواب میں جہاد اسلامی فلسطین کی دلیرانہ استقامت کو استقامتی محاذ میں اس کی پوزیشن بہتر ہونے اور صہیونی حکومت کی سازش کی ناکامی نیز اس غاصب حکومت کی ناک رگڑے جانے کا باعث قرار دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ تمام فلسطینی گروہوں میں اتحاد و یکجہتی کی ضرورت پر زور دیا اور فرمایا کہ دشمن مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے جبکہ فلسطین کی تحریک استقامت بدستور مضبوط اور مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر بیت المقدس میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے ہیں جن میں کم از کم 7 صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ شہاب نیوز کے مطابق فلسطین کی استقامتی تنظیموں سے وابستہ مجاہدین نے غاصب صہیونی فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا جن میں کم از کم 7 صہیونی زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں میں 3 کی حالت نازک ہے۔ صہیونی حکومت کے چینل 7 نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ فائرنگ کے ایک ساتھ 2 واقعات بیت المقدس کی البراق دیوار کے قریب پیش آئے۔ اس رپورٹ کے مطابق فائرنگ کرنے والے فلسطینی جوان جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ ان واقعات کے بعد صہیونیوں میں کھلبلی مچ گئی اور پولیس نے علاقے میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ قطر کے الجزیرہ چینل نے اس بارے میں رپورٹ دی ہے کہ فائرنگ کے واقعات کے بعد دیوار براق کے پاس موجود لوگوں کو صہیونی پولیس نے باہر نکلنے نہیں دیا کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ کہیں دوبارہ ان پر فائرنگ نہ ہو جائے۔ المیادین چینل کے مطابق صہیونی پولیس کی کم از کم 40 گاڑیاں فائرنگ کرنے والے فلسطینی نوجوانوں کو تلاش کرنے کے مقصد سے جنین کیمپ پر حملہ آور ہو گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے آبنائے باب المندب کے قریب واقع 2 یمنی جزیروں میں اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے ہیں۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر کے مطابق جزیرہ زقر میں متحدہ عرب امارات کی قائم کردہ نئی فوجی تنصیبات واضح دکھائی دے رہی ہیں جن میں ہیلی پیڈ اور پیٹریاٹ میزائل نصب کیے جانے کی جگہ اور دیگر تنصیبات شامل ہیں۔ جزیرہ میون سے حاصلہ سیٹلائٹ تصاویر میں فوجی ہوائی اڈے اور ہوائی جہازوں کے چند سیٹلرز دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے یمن کی بلحاف نامی گیس فیلڈ کے قریب بھی نئی فوجی تنصیبات قائم کی ہیں۔ یمن میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی جنگ پسندی کے نتیجے میں ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ کئی لاکھ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات سن 2015 سے جاری جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دے رہا ہے اور اس نے ٹرانزیشن کونسل نامی مسلح گروہ کے ذریعے جنوبی یمن کے متعدد صوبوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ نیٹو کے رکن ملکوں کی فضائی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے دعوے کے تحت کم سے کم 12 امریکی جنگی جہاز پولینڈ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق نیٹو کے رکن ملکوں کے دفاع کو تقویت پہنچانے کی غرض سے 12 F-22 قسم کے طیارے الاسکا ایئر بیس سے اڑان بھر کر پولینڈ پہنچ گئے ہیں۔ مذکورہ طیاروں کے پولینڈ پہنچنے کے بعد یورپ اور افریقہ کے لیے امریکی ایئر کمان کے سربراہ جیمز ہیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان جنگی طیاروں کو پولینڈ میں تعینات کیا جانا نیٹو میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کے حوالے سے ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق توقع ہے کہ برطانوی ایئر فورس کے 6 F-15 ایگل طیارے بھی پولینڈ میں مغربی ملکوں کے جنگی طیاروں کے بیڑے میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ قبل پولینڈ کے وزیر دفاع نے $4.5 ارب مالیت سے زیادہ کے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ان کا ملک امریکہ سے ایک تربیتی اور لاجسٹک سپورٹ پیکج سمیت 32 F-35 طیارے حاصل کرے گا۔
امریکہ کافی عرصے سے روس کے مقابلے میں نیٹو کی تقویت کے بہانے مشرقی یورپ کے ملک رومانیہ کو فوجی امداد فراہم کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جنگ یوکرین کے شور شرابے میں امریکہ کے اسٹریٹجک جنگی طیارے رومانیہ کی فضاؤں میں پروازیں بھی برتے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کے سینئر سیاستدان اور خارجہ پالیسی ماہر ہنری کسنجر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا ملک روس اور چین کے ساتھ جنگ کے قریب پہنچ گیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں ہنری کسنجر نے لکھا ہے کہ ہم ایسے مسائل کے بارے میں پیدا ہونے والے اختلافات کی وجہ سے جن کے خاتمے کے طریقہ کار اور نتائج کا کچھ پتہ نہیں ہے، روس اور چین کے خلاف جنگ پر اتر آئے ہیں۔ ہنری کسنجر نے تائیوان کے معاملے میں امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی میں اضافے پر بھی گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کا دور لد گیا ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ کشیدگی کی رفتار کو بڑھنے سے روکیں اور راہ حل کی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سینئر امریکی سیاستدان اور خارجہ پالیسی ماہر ہنری کسنجر کا کہنا ہے کہ یوکرین کو اتحاد میں شمولیت کا پیغام دے کر نیٹو نے سخت غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ ہنری کسنجر نے چند ماہ قبل اپنے بیان میں کہا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کی پالیسیاں ہی ممکنہ طور پر یوکرین کے موجودہ بحران کی اصل وجہ ہیں۔ اس بیان پر انہیں امریکہ اور مغربی ملکوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔